اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ زیارت ایران کے سلسلے کا چوتھا اور آخری درس نمبر 4۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو ولادت باسعادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو۔ ترتیب کے اعتبار سے زیارات میں اب ہم انہی امام علی رضا علیہ السلام کی بہن معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کا بیان آج شروع کر رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی ہمیں تقریباً اطمینان ہے کہ امام اپنی ولادت کے روز اپنی بہن کی زیارت کا حال سن کر انشاءاللہ ضرور خوش ہوں گے۔ اچھا، اب دیکھیے، ویسے تو سب جگہیں، وہ تمام اوقات، زمان، مکان، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر دین کے اعتبار سے بہت ساری جگہیں، بہت سارے زمانے، بہت سارے اوقات خصوصی امتیاز کے حامل ہو جاتے ہیں۔ یوں تو دیکھیے تمام راتیں ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو شب قدر ہے اس کا ایک خصوصی امتیاز ہے۔ یوں تو سارے ایام ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے دن، لیکن ایام حج جو ہیں یہ خصوصی کے امتیاز رکھتے ہیں۔ عید غدیر کا 18 ذی الحجہ خصوصی امتیاز رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر عید مباہلہ یہ خصوصی امتیاز رکھتی ہے، اور ایام عید اور اس طرح مختلف مبارک ایام۔ اچھا، اسی طرح سے پروردگار نے کچھ زمینوں کو بھی خصوصی امتیاز بخشا ہے، زمین کے کچھ علاقوں کو، کچھ شہروں کو۔ انہی میں سے ایک شہر قم بھی ہے، قم بھی اسی میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کا ایک حرم ہے جسے مکہ کہا جاتا ہے، یہ خدا کا حرم ہے۔ رسول خدا کا ایک حرم ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک حرم ہے جو کہ کوفہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارا بھی ایک حرم ہے جس کو قم کہا جاتا ہے۔ قم یہ سارے ائمہ کا حرم۔ اور چھٹے امام نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ خدا نے قم کو دوسرے شہروں پر حجت قرار دیا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو تمام جن و انسان پر حجت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتنے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، اور علماء میں بات مشہور بھی ہے، جنوں کو تک کے اوپر یہاں کے لوگوں کی حکمرانی ان وانوں میں بھی کہی جا سکتی ہے، جیسے کہ مرحوم آغا بزرگ شیرازی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جن بھی ان کی تقلید میں تھے، اور باقاعدہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں جاتے تھے جہاں جن حاضر ہوتے تھے، اور ان کو وہ احکامات شریعت بھی سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی فرمایا تھا ہمارے چھٹے امام نے کہ عنقریب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا۔ ایسے حالات کسی زمانے میں ہو سکتا ہے کہ پیدا ہوں کہ کوفہ سے مراد نجف کا علاقہ بھی، خدا نہ خواستہ کبھی ایسے حالات پیدا ہوں، تو امام بہرحال جو روایت میں جملے آئے ہیں کہ عنقریب کوفہ مومنین سے خالی ہو جائے گا، اور علم وہاں اس طرح سے جمع ہو جائے گا، اس طرح سانپ اپنے بل میں خود کو لپیٹ لیتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ پھر یہ علم ایک ایسے شہر میں ظاہر ہوگا جس کو قوم کہتے ہیں، اور پھر وہ شہر علم و فضل کا مرکز قرار پائے گا۔
تو بہرحال زائر کو دیکھیے، جو بھی وہاں جا رہا ہے، قوم جا رہا ہے، اس کو ایک معرفت ہونی چاہیے کہ کس شہر میں جا رہا ہے، وہ اس کے قدم کس سرزمین کے اوپر ہے، اسے وہاں کے شہر کی معرفت ہوگی تو وہ جا کر اس کی زیارت کا حق ادا کر سکے گا۔ دیکھیے بہت سارے شہر ایسے ہیں، دیکھیے آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا جس کے اوپر قرآن کی آیات بھی ہیں، جسے یوم الست کہا جاتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح کو پروردگار عالم نے خلق کرنے کے بعد ان سے اقرار لیے تھے۔ سب سے پہلے روایت میں ہے کہ جس شہر نے ولایت امیر المومنین کو اس دنیا کے جس شہر نے سب سے پہلے قبول کیا ہے وہ شہر قوم ہے۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جنت کا ایک دروازہ قوم کے لیے کھولا گیا۔ بہت سی روایات میں 3 دروازوں کا بھی تذکرہ ہے، جنت کے جو دروازے ہیں ان میں سے 1 یا 3 دروازے اہل قوم کے لیے کھولے گئے۔ اور علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ طوفان نوح جس وقت آیا تھا تو کشتی چلتے چلتے جس جگہ پہ آ کر رکی تھی، جب قوم سے گزری تھی تو کشتی ٹھہر گئی تھی، رک گئی تھی۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ زمین، جو قوم کی جو زمین ہے، یہ اصل میں بیت المقدس کا یا بیت المقدس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے یہ جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت پڑے تم قوم پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ فاطمیوں کی پناہ گاہ اور مومنین کے لیے جائے امن، قوم جائے امن۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قوم کا نام قوم کیوں پڑا؟ قوم کیوں پڑا اس کا نام؟ تو بحار الانوار میں باقاعدہ علامہ مجلسی نے جو روایت لکھی کہ پیغمبر جب سفر معراج پر آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے اور خانہ کعبہ سے مسجد الحرام تک کا جو سفر تھا، اس میں پیغمبر نے دیکھا، زمین کی طرف جب نگاہ کی تو دیکھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو بہت ہی خوش رنگ ہے، اور وہاں سے خوشبوؤں کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں جو کہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اور پیغمبر نے یہ بھی دیکھا کہ اس زمین کے اوپر ایک افسردہ حالت میں کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل سے پیغمبر نے پوچھا ہے جبریل، اچھا دماغ میں یہ بات رہے کہ پیغمبر جب کسی سے کوئی اس طرح کی چیز پوچھتے ہیں تو اس کا مقصد ایک لوگوں کی تعلیم کرنا ہوتا ہے، یا پیغمبر کہ اپنے علم کے مطابق جب وہ علم کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پیغمبر ہر وقت اپنے علم کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے، جو کہ ایک الگ عقائد کی ایک بحث آتی۔ تو جبریل سے جب اس کے متعلق استفسار کیا تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے اور آپ کے شیعوں کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس کا نام قوم ہے۔ پیغمبر نے پوچھا یہ بوڑھا یہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے جو افسردہ حالت میں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ ابلیس ہے۔ پیغمبر نے کہا مجھے فوراً اس کے پاس لے کر چلو۔ چشم زدن میں جبریل نے پیغمبر کو ابلیس تک پہنچا دیا تو پیغمبر اس کے پاس گئے اور کہا قم قم یا ملاؤن، اے ملاؤن یہاں سے اٹھ جا اور جا کر دشمنان شیعہ کے اموال و خواتین میں شریک ہو، کیونکہ میرے اور علی کے محبین پر تیرا کوئی تسلط نہیں۔ تو پیغمبر نے یہ جو جملے کہے قم یا ملاؤن، اس وجہ سے اس کا نام قوم پڑ گیا۔ ابلیس کو کہا کہ اٹھ جا یہاں سے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ چھٹے امام کی بہار کی 60ویں جلد کے اندر ایک اور روایت ہے کہ اس کا نام قوم کیوں پڑا، کہ اس میں امام نے فرمایا کیونکہ اس کے لوگ جس وقت قائم آل محمد کا ظہور ہوگا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہاں کے لوگ قیام کریں گے ان کے ساتھ، اس پر ڈٹے رہیں گے اور اپنے امام کی مدد کریں گے، اس وجہ سے بھی اس کا نام قوم رکھا گیا، قیام کرنے والے افراد۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ قوم آل محمد کا آشیانہ اور ہمارے شیعوں کی پناہ گاہ ہے۔
اور اس کی ایک اور وجہ جو قوم کی ہے وہ یہ ہے کہ قوم کی وجہ تسمیہ کیوں اس کا نام قوم رکھا گیا کہ جیسے ہی امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے اہل قوم فوراً قیام کریں گے اور خدمت امام میں حاضر ہو جائیں گے. درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اس وجہ سے اس کا نام قوم رکھا گیا کہ سب سے پہلے قیام کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہو جانے کی وجہ سے. اور اہل قوم کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے باقاعدہ جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے ایک اہل قوم کے لیے، اور بہت سی جیسے کہ میں نے کہا کہ روایات میں 3 دروازوں کو بھی تذکر آیا. پھر امام نے فرمایا فَطُوبَى لَهُمْ ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ ثُمَّ طُوبَى لَهُمْ، پس خوشخبری ہو اہل قوم کے لیے، خوشخبری ہو اہل قوم کے لیے، خوشخبری ہو اہل قوم کے لیے. یعنی 3 دفعہ ان کے لیے امام نے خوشخبری کا لفظ اہل قوم کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا. لیکن یہ بھی کہا جو ہمارے چھٹے امام نے کہ کوئی ظالم جب بھی کبھی اہل قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرتا مگر یہ کہ اللہ جلد ہی اس کے اوپر عذاب نازل کر دیتا. یعنی کوئی بھی ظالم اگر اہل قوم کے لیے برائی کا ارادہ کرے گا اللہ بہت جلد اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا، بشرطے کہ یہ لوگ اپنے دینی بھائیوں سے خیانت نہ کریں. یعنی اہل قوم پر یہ خصوصیت اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہاں رہنے والے افراد ایک دوسرے سے خیانت نہ کریں. جیسے کہ ہر چیز میں کچھ حدود و قیود اور شرائط ہوتی ہیں، اس لحاظ سے ایک شرط خصوصیت کے ساتھ یہ بھی بتائی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ اہل قوم وہ افراد ہوں گے جن کا حساب و کتاب ان کی قبروں ہی میں ہو جائے گا اور وہاں سے وہ سیدھے جنت میں پرواز کر جائیں گے اہل قوم. اچھا یہ بات یاد رہے کہ اہل قوم میں ہر فاسق و فاجر یا خدا نخواستہ کوئی ایسے شخص وہاں جا کر رہنے لگے یا کوئی ظالم، اس سے وہ مراد نہیں جو ان خصوصیات کے حامل ہوں لیکن اس جگہ کے اوپر بھی رہتے ہوں، ان کے اندر یہ خصوصیات اور یہ فضائل ان کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا اسی طرح سے یہ بھی کہا کہ خدا اہل قوم کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور ان کے لیے بہت جملے استعمال ہوئے ہیں روایات کے اندر کہ ہم اہل رکوع و سجود و قیام و قعود ہم الفقہاء الفہماء. یہ بہت ساری الگ الگ طریقوں سے روایات جو ہیں وہ آئی ہیں. ہم اہل الدرایت والروایا یا والولایا بہت سی جگہوں کے اوپر آیا ہے کہ قوم کے جو لوگ ہیں وہ اہل رکوع ہیں، اہل سجود ہیں، اہل قیام ہیں، اہل قعود ہیں اور دین کی انتہائی سمجھ رکھنے والے فقیہ ہیں. اور یہ اہل درایت ہیں، اہل روایت ہیں، اہل ولایت ہیں، بہترین عبادت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کتنے فضائل قوم کے بیان ہو رہے ہیں. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آج کل بہت سارے ایسے افراد کم علم قسم کے افراد وہ باقاعدہ ان قوم کے مجتہدین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو سر جو ہے برملا اور لوگوں کے سامنے یا کچھ دینی پروگراموں میں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، کیا کچھ کیا جاتا ہے. اور دیکھیں کتنی روایات وہاں کے اہل علم افراد کے لیے اور اہل قوم کے لیے جب کہ آئیں. تو اور یہ خصوصیات اہل قوم میں بہت شروع سے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اہل قوم وہ افراد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے شہروں کے اعتبار سے سب سے پہلے اپنے اموال جو تھے ان کے پاس ان میں سے خمس نکال کر اہل بیت تک پہنچایا. سب سے پہلے اہل قوم والے افراد نے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہاں پر آئی ہیں قوم، تو اہل قوم نے اپنی زمینوں کو اور اپنی املاک کو ان کے لیے وقف کر دیا تھا. سب سے پہلے وقف کیا ہے اور خود کو خادم حرم کہلوایا. یعنی اہل قوم افراد کے اندر واقعتاً شروع ہی سے ایک نورانیت رہی. اور بہار میں بھی ہے اور مختلف روایات کتابوں کے اندر بھی ہے کہ روایت میں یہ تک آیا ہے کہ لولا القمیون لضاع الدین، اگر یہ قومی نہ ہوتے یعنی اہل قوم نہ ہوتے تو دین ضائع ہو جاتا.
اچھا اب دیکھیے یہ جو قوم باعث فضیلت شہر بنا ہے، یہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی وجہ سے بنا۔ اللہم صلی علی محمد اور اہل قوم معصومہ کی وجہ سے شرف و فضیلت کے حامل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کا باقاعدہ جملہ ہے کہ آج تک جو کچھ بھی مجھے حاصل ہوا ہے وہ سب کا سب معصومہ قوم کی زیارت کا صدقہ ہے۔ یہ باقاعدہ جملہ امام خمینی کا، یہ صدقہ ہے معصومہ قوم کی قبر کی زیارت کا، کہ جتنا بھی کچھ مجھے حاصل ہوا اس وجہ سے حاصل ہوا۔ اب تھوڑا سا ایک مختصر سا تعارف معصومہ کا کرا دیا جائے تاکہ زیارت آپ کو سمجھ میں آئے۔ جب تک مزور کی معرفت نہ ہو تب تک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں، اور امام رضا کی حد تک تو وہاں پر لوگ پھر بھی عقیدت کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں امام ہونے کی وجہ سے، لیکن کچھ جوش و جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑتا دکھائی دینے لگتا ہے کہ جب معصومہ قوم کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ایک آپ کے سامنے ایک تعارف بھی پیش کر دیا جائے۔ دیکھیے ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چار بیٹیاں تھیں۔ اچھا چاروں کا نام امام نے فاطمہ رکھا تھا، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخریٰ۔ کبریٰ جو سب سے بڑی، صغریٰ جو چھوٹی، وسطیٰ جو درمیانی، اور اخریٰ جو سب سے آخر والی۔ اچھا فاطمہ کبریٰ وہ تو معصومہ قوم سلام اللہ علیہ ہی ہے، فاطمہ کبریٰ۔ اچھا جو ان کی قبر قوم میں، فاطمہ صغریٰ یہ آذربائیجان کا جو کیپٹل ہے باکو، وہاں پر مدفون، یعنی معصومہ قوم کی ایک بہن آذربائیجان کا جو وہاں باقاعدہ ان کا بہت بہترین مزار بھی، یہ فاطمہ صغریٰ۔ تیسری بہن فاطمہ وسطیٰ، ان کی قبر اصفہان میں، ایران میں اصفہان شہر جو، اور چوتھی بہن فاطمہ اخریٰ، یہ تو اس وجہ سے نسبتی اعتبار سے کون چھوٹی بڑی درمیانی اور سب سے آخری، یہ تو نام کا حصہ نہیں ہے بلکہ بعد میں پہچاننے کے لیے۔ فاطمہ جو تھی فاطمہ اخریٰ، ان کی قبر مبارک رشت میں ہے، ایران کا جو شہر رشت، یہ ان کی قبر مبارک ہے، فاطمہ اخریٰ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا بہنوں کی بڑی خواہش نہیں ہوتی کہ ساری بہنیں ہم ساتھ رہیں، کہ ایسے ایسے مظالم ہوئے تھے کہ ساری بہنیں بھی سب ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں، اور کہاں کہاں جا کر انہوں نے انتقال کیا اور شہادتیں پائیں۔ تو یہ اس زمانے کے مظالم، یہ صرف آج کل کے دور کے اعتبار سے صاحبان ایمان پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو کتنے مظالم ہوئے کہ سب بہنیں الگ الگ شہروں کے اندر جدا ہو گئیں اور وہیں پر ہی پھر مدفون ہوئیں۔ اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو شہزادی معصومہ ہیں 173 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئی ہیں، اور فقط 28 سال کی مختصر سی زندگی میں قم میں شہادت پائی ہے اور وہیں پر مدفون ہو گئی۔ اچھا جب باپ شہید ہو گئے، 5 سال کی عمر تھی معصومہ کی کہ باپ بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد ہارون کی موت کے بعد مامون نے بھی وہی ظالمانہ روش اپنے باپ کی قائم رکھی اور زبردستی امام رضا کو خراسان جو ہے طلب کیا، جس کا پچھلی دفعہ ہم نے حوالہ دیا تھا۔ 1 سال تک تو بہت تڑپ تڑپ کر انتظار کیا ہے معصومہ نے بھائی کی جدائی کا۔ مدینے سے خراسان امام کو لے جایا گیا تھا، 1 سال تک تو انتظار کرتی رہیں کہ شاید بھائی اب واپس آ جائیں، اب آ جائیں، لیکن جب آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو جدائی برداشت نہ ہو سکی اور خود خراسان کا رخ کیا، اور اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کے ساتھ، 5 تو بھائی تھے اور بھتیجے ملا کر 23 افراد بنتے تھے، ساوا جو قوم کے قریبی ایک جگہ ہے، جب وہاں پر یہ قافلہ پہنچا ہے تو دشمنان اہل بیت نے حکومتی کارندوں کے ساتھ مل کر اس قافلے کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ، اور معمولی سی ایک جنگ ہوئی جس کے اندر یہ سارے کے سارے بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے۔
سارے بھائی قتل کر دیے گئے، سارے بھتیجے مار دیے گئے۔ اتنا شدید صدمہ ہوا معصومہ قوم کو کہ بیمار پڑ گئیں، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ مجھے قوم لے چلو، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ قوم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے، مجھے وہاں لے کے چلو۔ بہرحال قوم کے افراد کو پتہ چلا کہ معصومہ قوم تشریف لا رہی ہیں، تو بزرگان قوم کو جب اطلاع ملی تو فوراً دوڑتے ہوئے سارے کے سارے والہانہ طور پر استقبال کے لیے آئے اور خوشی سے بحال ہو گئے اہل قوم۔ اور موسیٰ ابن خزرج اشعری جو ایک وہاں کے ایک بہت بزرگ تھے، اہل قوم میں سے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے، باقاعدہ آئے ہیں اور معصومہ قوم کے اونٹ کی مہار تھام کر شہر قوم کے اندر داخل ہوئے۔ انہی کے گھر پر معصومہ قوم نے قیام بھی کیا، اور باقاعدہ ایران کے اندر اس کے جو ویژول کچھ پلیز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس میں اس پورے واقعے کو نمایاں طور پر وہ لوگ اس کو بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 17 دن تک معصومہ قوم میں رہی ہیں اس کے بعد، اور اسی بیماری کی حالت میں، شدید ترین بیماری تھی، دن و رات عبادت میں مصروف رہتی تھیں اور اللہ سے اسی طرح سے راز و نیاز کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کا ایک لقب بھی ہے مریم آل محمد۔ جس طرح سے حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، اسی طریقے سے معصومہ قوم کی عبادت بھی۔ کم عمری ہی میں اس طرح سے پھر 17 روز صرف قوم کے اندر رہی ہیں، اور اسی 17 روز کے بعد قوم کے اندر شہادت پائی ہے، انتقال ہوا ہے۔ البتہ ہمارے علماء میں سے جعفر مرتضی عاملی نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اور رجحان اپنا اس پہ ظاہر کیا کہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ وہ ان کو ایک عورت نے زہر دے کر شہید کیا۔ البتہ انتقال کی بھی روایتیں ہیں، بیماری کے باعث اور صدمات کے باعث، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ زہر جفا کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ 17 روز تک موسیٰ بن خزرج اشعری کے گھر کے اندر ہی قیام کیا تھا، اور وہاں آج بھی اب وہ گھر جو ہے ایک مدرسہ وہاں پر ہے، اس کا نام ہے مدرسہ سیدہ۔ اس میں باقاعدہ ایک عبادت گاہ بھی ہے کہ جہاں پر معصومہ قوم عبادت کیا کرتی تھی، اور اس جگہ کا نام بیت النور، لیکن بہرحال ایک مدرسے کے اندر ہے۔ اچھا، جب شہید ہو گئی ہیں معصومہ، تو اس کے بعد قوم کی جو مقدس خواتین تھیں وہ آئی ہیں، انہوں نے غسل اور کفن کے فرائض انجام دیے، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اہل قوم کے لیے ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ کوئی محرم موجود نہیں تھا کہ جو معصومہ کے جسم اطہر کو قبر کے اندر اتارے اور ان کو دفن کرے۔ سارے اہل قوم شدید پریشان تھے کہ اس موقع پر کیا کریں، اور ایک انتہائی متقی و پرہیزگار ایک بزرگ کا اہتمام کیا گیا جن کا نام قادر تھا۔ کہا کہ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ قادر خود بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیسے معصومہ قوم کو کہ جسم اطہر کو قبر کے اندر اتارے۔ اب یہ سب پریشان قبر کے گرد کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ 2 بزرگوار ہستیاں گھوڑے پر سوار تشریف لا رہی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت پروقار انداز میں تشریف لا رہی ہیں۔ انہی دونوں بزرگوار، مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے، ان 2 بزرگوار آئے، انہوں نے آ کر اس پر نماز پڑھی جنازے پر، اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر اترے اور ریحانہ رسول کے جسم اطہر کو قبر کے اندر دفنایا، اور کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ باقاعدہ تاریخ قوم کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ آیت اللہ فاضل الانکرانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ 2 شخصیات ہمارے 8ویں امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تدفین کے فرائض ان دونوں ائمہ معصومین علیہم السلام نے انجام دیے ہیں، اور جو اس فریضے کی ادائیگی کے بعد دوبارہ خراسان واپس تشریف لے گئے قوم سے۔ تو دفن کے بعد قبر کے اوپر اہل قوم نے باقاعدہ بوریے کا ایک سائبان پہلے بچھایا اس پر سائے کے لیے، اور سالوں کے بعد جب ہمارے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی زینب یہاں سے گزری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
تو انہوں نے باقاعدہ اینٹوں کا ایک قبہ قبر کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کروایا. سفینۃ البحار میں شیخ عباس قومی نے اس کی تفصیل لکھی ہے. اس کے بعد پھر یہ جو معصومہ کا جو حرم ہے اس کے بعد یہ زیارت گاہ جو ہے وہ قرار پایا اور آج تک بے تحاشا کرامات ان کے روضے سے صادر ہوتی ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ایسی شخصیت ہے معصومہ کی, ایسا مقام اور قدر اور منزلت ہے کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا یہاں پر آتے ہیں اور اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. یہ آیت اللہ صافی گلپائگانی ہیں. قبر کی صفائی کے لیے, گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے بڑے بڑے مراجع یہاں پر آتے ہیں. رہبر محترم یہاں پر اکثر تشریف لاتے ہیں اور اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں. بڑے بڑے علماء صفائی کے لیے اپنے آپ کو مقرر کر رکھا ہے یہاں پر, یا آغا اشتہاردی ہیں. ان کا قوم کے اندر سب سے بہترین اور ایک بڑا درس اخلاق ہوا کرتا تھا. یہ اکثر معصومہ قوم کے حرم میں اس طرح سے آ کر بیٹھا کرتے تھے. بڑے بڑے مراجع اس میں جو ہے ناصر مکارم شیرازی بھی ہیں اور آیت اللہ جعفر سبحانی ہیں, آ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں. باقاعدہ ایک دن مقرر ہے کہ علماء صفائی کے لیے اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے دن, کہ جھاڑو اور یہ تمام چیزیں اور ڈسٹر ان سب سے پوری سارے علماء آ کر ان فرائض کو انجام دیتے ہیں اور اپنے لیے باعث شرف اور باعث افتخار سمجھتے ہیں. اور باقاعدہ اپنے ساتھ کپڑے لے کر آتے ہیں تبرکن, وہ جو گرد و غبار یہاں سے سارا جو جمع ہوتا ہے متبرک, وہ اس کو لے کر جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور اتنی زیادہ کرامات ہیں باقاعدہ کہ پوری کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے. وہ کرامتیں جو خود حرم کی خدام نے دیکھی, عنایات معصومیہ کے نام سے پوری کتاب موجود ہے اس پر. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ ایسی صفات اور ایسی کمال کی شخصیت تھی معصومہ کی کہ شبیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا قرار پائیں. جب بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فاطمہ جن کی قبر مدینے میں گم ہو گئی تھی وہ قوم کے اندر ظاہر ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جو واقعہ مشہور ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد محمود مرشی کا, محمود مرشی کہ جنہوں نے باقاعدہ واقعہ مشہور ہے, مختصراً صرف بیان کر رہا ہوں, وہی کہ جن کا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے جو والد تھے محمود مرشی, یہ عالم برزخ میں جو ان کی مصروفیات ہے اس میں قبر امام حسین پر تلاوت قرآن کرنے پر ان کی روح معمور. امام حسین کی قبر مبارک کا اندرونی حصہ ہے. درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمود مرشی نے حرم امیر المومنین میں 40 راتوں کا ایک عمل کیا تھا کہ یہ بات پتہ چلا سکیں گے حضرت زہرا کی قبر مبارک کہاں ہے. روایت دو طرح کی باتیں اس میں روایات کے اندر آئی ہیں. ایک میں تو یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خود خواب میں تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد. اور آیت اللہ محمود مرشی سے پوچھا کہ حضرت زہرا کی قبر کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کہاں ہے. کہا کہ مولا اس وجہ سے تاکہ ہم زیارت کر سکیں. کہا کہ میں زہرا کی وصیت کو پائمال کر کے تم کو ان کی قبر کا پتہ نہیں بتا سکتا کہ ان کی قبر اصلی کہاں ہے. البتہ خدا نے حضرت زہرا کی زیارت کا تمام تر ثواب اور فضیلت معصومہ قوم کی زیارت میں قرار دے دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور دوسرے طریقے سے جو واقع آیا ہے اس میں کہ یہ امیر المومنین کے بجائے 5ویں اور 6ٹھے امام ان کی خدمت میں محمود مرشی جو ہے وہ حاضر ہوئے اور خواب میں ان دونوں نے پوچھا کہ تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے سارا واقعہ یہ بتایا کہ تاکہ ان کی زیارت کر سکو. تو امام نے فرمایا تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے. اچھا واقعے کے اندر یہ ہے کہ آیت اللہ محمود مرشی یہ سمجھے کہ گویا امام کا حکم حضرت زہرا کے بارے میں. انہوں نے عرض کیا میری جان آپ پر قربان, میں نے یہ ختم قرآن حضرت زہرا کی قبر کا مقام جاننے کے لیے تو کیا تھا تاکہ میں آپ کی قبر کی زیارت کر سکوں.
امام نے فرمایا میری بات سے مراد قم میں فاطمہ معصومہ کی قبر ہے، اور فرمایا کہ بعض مصلحتوں کی بنا پر اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ فاطمہ زہرا کی قبر مخفی رہے، اس وجہ سے ذات باری نے قم میں حضرت معصومہ کی قبر کو حضرت زہرا کی قبر شریف کی جلوہ گاہ قرار دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دوسری روایت میں 5ویں اور 6 امام سے ہے، اور امام نے اس کے اندر ایک جملہ کہا تھا علیک بکریمت اہل البیت، کہ تمہیں چاہیے کہ کریمہ اہل بیت کے دامن کو تھام لو، ان کی طرف رجوع کرو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں یہ تو اس زمانے میں نسبتاً اتنے بوڑھے نہیں ہوئے تھے، ان کے والد کہتے تھے کہ میں تو اب اس قابل نہیں رہا کہ نجف سے بار بار قم کی زیارت کے لیے جاؤں، تو تم میری نیابت میں معصومہ قم کی قبر کی زیارت کرو۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں پھر میں قم آیا نجف سے، اور جب واپس جانا چاہتا تھا تو شیخ عبد الکریم حائری کے بہت زیادہ اصرار کی بنا پر پھر میں قم ہی میں رک گیا، اور آج فرماتے ہیں جس وقت یہ بات انہوں نے بیان کی کہ آج 60 سال ہو گئے ہیں، روزانہ معصومہ قم کی قبر کا پہلا زائر میں ہوتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہاں پر سوچیے کہ حضرت زہرا کی قبر مبارک لوگ مدینے میں تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں احتمال ہوتا ہے وہاں جوش عقیدت سے جاتے ہیں، لیکن وہی زائرین جب قم میں جاتے ہیں تو ان کا جوش و جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ وہی فضیلت اور وہی شرف ان کی زیارت کا وہی ثواب قرار دے دیا گیا ہے جو کہ حضرت زہرا کی قبر مبارک کا ہے، معصومہ قم کی قبر کا اتنا زیادہ ثواب۔ اچھا، اتنی زیادہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے روضے سے کہ خود آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر ورم آ گیا تھا، خود آیت اللہ عراقی نے کہا، اور میری ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ ہاتھ کی جلد پھٹنے لگی تھی، اور اتنا میں پریشان ہو گیا تھا، تمام علاج کر کر کے پریشان ہو گیا تھا اور شفا نہیں ملتی تھی، یہاں تک کہ میں وضو سے بھی معذور ہو گیا اور تیمم کرنے لگا نمازوں کے لیے۔ پھر ایک دن میں نے توسل کیا حضرت معصومہ سے، تو مجھے الہام ہوا معصومہ کی طرف سے کہ تم دستانے پہنا کرو۔ میں نے صرف چند ہی دن دستانے پہنے تھے کہ وہ جو کبھی مرض ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، فقط چند دنوں کے اندر اندر ہی ٹھیک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی طرح سے شیخ عباس قمی فرماتے ہیں، یہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتی فرماتے ہیں کہ جب بھی ملا صدرہ کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، علمی مشکل کوئی بھی، فوراً حرم میں معصومہ جاتے تھے اور توسل کرتے تھے معصومہ سے، اور وہ علمی مشکل وہیں پر حل ہو جاتی تھی۔ باقاعدہ فوائد الرضاویہ کے اندر شیخ عباس قمی کا یہ جملہ موجود ہے۔ اور حرم کے جو خدام ہیں، حرم کے خادم نے بیان کیا، وہ عنایات معصومیہ میں بھی ہے کہ اس کی بینائی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک کام یہ کیا کہ روزانہ ذریعے مبارک میں حرم کی جو خاک ہے وہ آنکھوں میں لگانے لگا، کہہ رہے جیسے جیسے میں نے لگانا شروع کیا ویسے ویسے بینائی واپس آتی چلی گئی، یہاں تک کہ بالکل بحال ہو گئی، اور آج یہ حال ہے کہ میں بغیر چشمے کے مفاتی اور قرآن کو پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خواتین کے اعتبار سے وہاں خادمائیں ہیں، مردوں میں مرد خدام ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی خادمائیں ہیں وہاں پر معصومہ قم کے حرم میں۔ انہوں نے بیان کیا کہ باقاعدہ ایک گونگی لڑکی زری کے پاس، جو کہ بالکل گونگی تھی، اچانک سے چیخ چیخ کر بولنے لگی، سارا مجمع ٹوٹ پڑا۔ ایران کے اندر تو دیکھیے کہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اگر وہاں اس طرح کا کوئی چیز معجزہ وغیرہ ہو جائے کہ لوگ بعنوان تورک اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں، تو بہت مسئلہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حرم کے فوراً خادمائیں آئیں اور فوراً بحفاظت اس کو اس حجرے کے اندر پہنچا دیا کہ جہاں پر عام طور پر اس قسم کے افراد کو رکھا جاتا ہے۔ جب جا کر اس سے پوچھا اور انٹرویو لیا کہ تم تو بول نہیں سکتی تھی، اچانک سے کیسے بولنے لگی، اپنا ماجرا سناؤ، تو اس نے کہا کہ میں نے زری کے پاس ہی کھڑی ہوئی تھی، تو اچانک سے میں نے بہت زیادہ
انتہا سے زیادہ نور اور روشنی قبر مبارک کے حضرت معصومہ کے ارد گرد دیکھی، اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور میں نے دیکھا کہ اسی قبر مبارک کے اس نور میں سے ایک معظمہ ہیں جو مجھے دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو گئی ہو، اب تم بول سکتی ہو۔ اسی وقت میں نے چیخ کر بولنا شروع کر دیا، یعنی اس کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ تقی خنصاری بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ حرم معصومہ قم ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امام رضا علیہ السلام بھی مداخلت نہیں کرتے، یعنی یہ مکمل طور پر معصومہ کی راجدہانی ہے یہ علاقہ، یعنی جس کو جو بھی وسیلہ بنانا ہے معصومہ قوم کو بنائے، حتیٰ کہ امام رضا بھی سفارش کے لیے قوم آتے ہیں یا معصومہ قوم سے سفارش کرتے ہیں، لیکن براہ راست قوم کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ خود حجت الاسلام حیدر کاشانی جو وہاں کی مسجد گوہر شاد ہے مشہد کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عشرہ مجالس ایک دفعہ انعقاد ہوا تھا وہاں پر، تو اسی عشرہ مجالس میں ایک مومنہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں 2 بیمار ہیں اور میں یہاں ان بیماروں کو لے کے براہ راست ادھر آ گئی ہوں مشہد۔ رستے میں بہرحال قم بھی پڑتا تھا لیکن قوم وہ نہیں گئی، اور کہہ رہی جب میں یہاں پر آئی ہوں تو میں نے یہاں پر آ کر خواب میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام نے فرمایا مجھ سے کہ تم یہاں پر آئی ہو تو تمہارے ایک جوان کو تو میں شفا دے دوں گا، لیکن دوسرے بھائی کو لے کر تمہیں قوم جانا پڑے گا میری بہن کے پاس۔ اس نے کہا کہ خواب میں مجھے یہ امام آئے ہیں اور یہ کہا ہے۔ ان عالم دین نے کہا کہ عورت کو باقاعدہ سمجھایا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے شکوہ کیا ہے کہ تم میری بہن کی زیارت کو کیوں نہیں گئی، یعنی اس قوم سے گزرتے ہوئے براہ راست وہاں آ گئی لیکن امام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب سعودی عرب کا ایک بادشاہ آیت اللہ بروجردی کے پاس قوم آنا چاہتا تھا تو انہوں نے ملنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ یہ تو وہابی العقیدہ ہے، کبھی کسی قبر کی زیارت پہ کبھی جائے گا نہیں اور میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ معصومہ قوم کی توہین سمجھتا ہوں کہ کوئی بادشاہ میرے پاس آئے اور معصومہ کی قبر کی زیارت کے لیے نہ جائے۔ اسی طریقے سے امام نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ قوم سے کوئی گزر کر آ جائے، کہا کہ ایک کو میں دے دوں گا شفا، کیونکہ بہرحال اتنی دور سے 2 بیماروں کو لے کر آئی ہے، لیکن ایک کو تو لازمی وہاں لے جانا پڑے گا۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بھی جو باقاعدہ ایک روایت ہے کہ جو بھی مدینے میں میری قبر کی زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی قبر کی زیارت نہ کرے اس نے جفا کی ہے، مجھ سے غداری کی ہے، یعنی حضرت حمزہ کی، یعنی یہ طریقہ کار ہے کہ بہرحال جو کوئی وہاں پر جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ مدینے جا رہا تو حضرت حمزہ کی قبر پر بھی جائے، جو مکے آ رہا ہے وہ جنت البقیع کی زیارت کے لیے مدینے بھی جائے، جو مشہد آ رہا ہے اسے چاہیے کہ قم کی زیارت بھی کرے۔ تو بہرحال اور تقریباً ایک شخص تھا جس کے متعلق تمام کتابوں کے اندر بھی ہے کہ 3 سال سے ایک مفلوج شخص تھا۔ اچھا اب یہ تو خیر یہ تصویر یہ ان شخص کی نہیں ہے، بلکہ یہ آیت اللہ مہدوی کنی کی تصویر، جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال بھی ہو گیا ہے۔ یہ کافی عرصے سے کوما کی حالت میں تھے اور حرم کے آستانہ قدس رضوی کی باقاعدہ ایک تبرکات حرم سے مس کر کے لے کر آتے ہیں بیماروں کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ کتنے عرصے سے کوما میں تھے بالکل بے ہوش، اور جب ان کے اوپر یہ چیز جیسے ہی یہ وہاں سے مس کیا ہوا کپڑا ان کے اوپر ڈالا آیت اللہ مہدوی کنی پر ہاسپٹل میں، اسی وقت انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی اور آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد پھر ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے بعد پھر دنیا فانی سے کوچ کر گئے، لیکن بہرحال یہ کہ اسی وقت یہ بہت حیران کن بات ہوئی کہ اسی وقت یہ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ ہمارے ایک دوست نے تو باقاعدہ تجربہ بھی کیا تھا کہ ان کی
کوئی رشتہ دار جن کے جو اسی طرح کی بالکل تقریباً موت جیسی ان کے پاس یا حالت احتضار والی یا ہارٹ بیٹ تقریباً بالکل نہ ہونے کے برابر ان کی ہو رہی تھی، اور اس وقت انہوں نے ان کے کان میں سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے اپنے ایئر فون کے ذریعے لگا دی، تو ایک دم سے اسی وقت تیزی کے ساتھ ہارٹ بیٹ جو نمایاں ہو رہی ہوتی ہے مانیٹر کے اوپر، اسی وقت اس کے اندر تبدیلیاں نوٹ کی گئی فوری طور پر. تو بعض اوقات دیکھیں ان تمام چیزوں کے اندر بہت تبرکات کے اندر بہت ہم لوگ کیونکہ مادیات کے پردے اتنے ہو گئے ہیں، شکوک و شبہات اتنے بڑھ گئے ہیں، اصلاً دیکھا جائے تو عقیدے بھی بہت کمزور ہو گئے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں پیش بھی نہیں آتی ہیں. تو بہرحال میں اس مفلوج کی بات بیان کر رہا تھا کہ جو 3 سال سے مفلوج تھا، اور وہ اسی حرم میں شفا یابی کی نیت سے باقاعدہ دعائے توسل میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن بہرحال اس کا فالج صحیح نہیں ہو رہا تھا. ایک دن اس نے امام رضا کی زری کے پاس آ کر گویا شکایت کی کہ مولا آپ غیر مسلموں کو بھی محروم نہیں کرتے، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھ پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ مولا آپ مجھ کو جواب دیں، یا تو مجھے جواب دے دیں یا پھر میں قوم جا کر آپ کی بہن سے آپ کی شکایت کروں گا. دیکھیے بہت بڑی بات ہے، بہت ہم لوگوں میں یہ بالکل اس بات کی کہ ہمارا کتنا بھی خدا نہ خواستہ نقصان کیوں نہ ہو جائے، اس قسم کی کوئی ہم لوگوں کے اندر ہمت نہیں کہ ہم امام سے یہ بات کہہ سکیں. لیکن بہت سے لوگ، ہر شخص کے احوال الگ ہوتے ہیں، طریقہ کار الگ ہوتا ہے. کہا میں مولا میں آپ کی شکایت کروں گا آپ کی بہن سے جا کر، اور پھر میں ان کو وسیلہ قرار دوں گا. وہ کہتا ہے مفلوج اس کو گھر دوبارہ لے کر آئے وہاں سے زری سے، کہہ رہا ہے میں گھر آ کر سویا تو میں نے خواب میں معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی. معصومہ نے مجھ سے کہا کہ تم قوم آ جاؤ میں تم کو شفا دوں گی. میں نے کہا کہ معصومہ آپ مجھے شفا یہیں پر دے دیں. معصومہ نے کہا نہیں تم کو قوم آنا پڑے گا. بہرحال کہنے لگا کہ میں اپنی کوششوں سے بہرحال قوم پہنچ گیا، اور وہاں میں ویل چیئر پر کمبل اوڑے زری کے قریب ہی بیٹھا سو گیا ویل چیئر پر. تو میں نے دیکھا کہ سبز مقنے میں سبز رنگ کا مقنا تھا، معصومہ قوم علیہ السلام اللہ علیہ ان کی میں نے زیارت کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دنوں کے اعتبار سے اس دن عید کا دن بھی تھا، اور کہا کہ تمہیں قوم آنا اللہ مبارک کرے، میں نے تم کو شفا دی ہے، اٹھ جاؤ اب تم کو کوئی بیماری نہیں. میں نے کہا کہ معصومہ میں مفلوج ہوں، میں کھڑا نہیں ہو سکتا. معصومہ نے مٹی کے پیالے میں کوئی مشروب مجھے دیا، میں نے اس کو پیا. اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ میں نے اپنے پاؤں میں حرکت کو محسوس کیا، اور اس کے بعد میں فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا. وہ دن عید کا دن تھا. عید کے دن معصومہ نے مجھے صحتیابی کی عیدی عطا کی، اور باقاعدہ یہ جو کرامت ہے آستان مقدسہ میں باقاعدہ اس مریض کی تصویر کے ساتھ، اس کی آڈیو کیسٹ کے ساتھ، اس میں اس نے سارا حال بیان کیا ہے، باقاعدہ وہاں پر محفوظ بھی. آیت اللہ سید جعفر میر عظیمی، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے بارگاہ فاطمہ معصومہ تجلی گاہ فاطمہ زہرا. روایت کے اندر بھی اس میں یہی آیا تھا نا محمود مرشی میں کہ وہ تجلی گاہ ان کی قبر کو قرار دے دیا گیا حضرت زہرا کی. باقاعدہ اس پہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس میں آیت اللہ فاضل الانکرانی کی یہ بات نقل کی ہے. دیکھیے آتھینٹک ذریعے سے آیت اللہ جعفر میر عظیمی نے اپنی کتاب کے اندر آیت اللہ فاضل الانکرانی کی بات لکھی ہے کہ آیت اللہ فاضل الانکرانی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حرم معصومہ قوم میں زیارت کے لیے گیا، اور میں نے جا کر زیارت پڑھی، اور اس کے بعد کہا کہ معصومہ مجھے آپ سے کوئی دنیاوی حاجت نہیں، فقط اتنی عنایت آپ مجھ پہ کر دیں کہ مجھے آیت تطہیر کے اسرار کا علم عطا فرما دیں. دیکھیے کہ ہمارے معیار بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی دعاؤں کا. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ ہم ایک لحاظ سے دعاؤں کا معیار بھی گھٹیا ہو گیا. بہرحال آیت تطہیر کے اسرار اور رموز مجھے عطا فرما دیجئے. کہہ رہے میں اس دعا کے بعد گھر گیا ہوں، اور گھر میں جانے کے بعد میں نے غور و فکر سے آیت تطہیر کے ایسے مطالب مجھے القاء ہوئے کہ اگر میں 50 سال تک بھی مطالعہ اور فکر کرتا تب بھی مجھ پر وہ مطالب روشن نہ ہوتے جو کہ معصومہ قوم سے اس توسل کے بعد مجھ کو حاصل ہوں. درود بھیجیں گے.
اندازہ کیجئے کہ علماء کا کہ انہوں نے کیسے کیسے فیوز حاصل کیے. علامہ محمد حسین طباطبائی اس قدر احترام، فوق العادہ احترام. یاد ہے آپ کو امام رضا کا بھی ایسی احترام تھا ان کے دل میں. وہ کہتے تھے کہ میں دل تو میرا یہ چاہتا ہے اگر یہ منع نہ ہوتا تو میں صحن سے لے کر اور قبر تک زمین کو بوسہ دیتا ہوا جاتا. اتنا زیادہ احترام تھا کہ اس کا احترام کا اظہار کیسے کرتے تھے کہ رمضان میں روزانہ وقت افطار حرم معصومہ قم میں تشریف لاتے تھے اور ذریعہ مقدس کو عقیدت سے بوسہ دے کر افطار کرتے تھے. گویا افطار اسی کو قرار دیتے تھے کہ ذریعہ مقدس کو جا کر وقت افطار بوسہ دیں اور اسی کو ہی اپنا افطار قرار دیتے تھے. یعنی کمال احترام معصومہ کا. اور اسی لحاظ سے دیکھیے زائر کا مقام بھی بہت بلند. مقام اپنے زائر کو اپنے مقام کو بھی سمجھنا چاہیے. صرف وہ خریداری کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ کچھ اس طرح کی چیزوں کو حاصل کرنے کی جگہ بھی. کہ ہمارے 8ویں امام نے جو جملہ ارشاد فرمائے کہ من زارہ فلہ الجنہ، جس نے بھی معصومہ قوم کی قبر کی زیارت کی، بہت سی جگہوں میں معرفت کے ساتھ کا لفظ بھی آیا ہے، اس کے لیے جنت. اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جملہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس نے بھی قم میں ہماری پھوپھی کی زیارت کی اس کے لیے بھی جنت، اس کے لیے جنت. اور یہ بھی کہا، یہ بھی ہمارے 8ویں امام کا ہی ہے کہ اس نے زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، عارفن بحقھا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت. اور عارفن کے معنی میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ان کو ان کی اطاعت کرنا، ان کے فرامین کے مطابق چلنا، جو اس طریقے کار سے زیارت کرے گا اور اس دماغ میں رکھتے ہوئے ان کی پیروی کا ارادہ کرتے ہوئے، اس کے لیے جنت. اور اتنا زیادہ اپنے زائرین کی فکر ہے، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ بھی سنا تھا کہ جس قدر اپنے زائرین پر امام رضا مہربان، اسی طرح سے ان کی بہن بھی اپنے زائرین پہ حد سے زیادہ مہربان. آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا، اچانک سے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ میرے کمرے میں تشریف لائیں. بہت سارے واقعات ہیں آیت اللہ مرشی نجفی. 60 سال ایسی تو نماز شب سے پہلے حرم کے دروازے کھلنے سے پہلے جا کر 1 گھنٹہ بھر پہلے جا کر بیٹھے ہوتے تھے اور پہلے ظاہر ہوتے تھے. کہہ رہے میں سونے کے لیے لیٹا تو اچانک دروازہ کھلا اور بی بی معصومہ قم میرے کمرے میں تشریف لے آئیں، کیونکہ وہ رشتے میں میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں. علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے آیت اللہ مرشی نجفی. تو انہوں نے آ کر کہا سید شہاب اٹھو. نام تھا سید شہاب الدین مرشی نجفی، اصل نام تو ان کا شہاب تھا. کہا کہ سید شہاب اٹھو، حرم میں میرے زائرین سردی سے جاں بحق ہونے والے، فوراً جلدی جاؤ اور انہیں بچاؤ. بلا تعامل میں اٹھا اور روانہ ہو گیا. حرم کا جو شمالی دروازہ ہے میدان آستانہ میں، وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ ہندوستانی اور پاکستانی زائرین سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور برا حال ہے. میں نے فوراً دروازے پیٹ پیٹ کر خدام کو اٹھایا اور ان سے دروازے کھلوائے اور اس کے بعد زائرین کو اندر لے گیا، جہاں جا کر انہوں نے سکون کا سانس لیا. حرم کی وہاں قوم کی شدید ترین سردیاں، برف باری اور اس زمانے کے حالات، جب یہ آیت اللہ مرشی نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا تھا، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معصومہ قوم جو خود تشریف لے آئے مرشی نجفی کے پاس اور ان سے کہا کہ فوراً جا کر میرے زائرین کو ان کی جان بچاؤ. اسی طرح سے جو کتاب ودیعہ آل محمد صادق انصاری کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد امام حسن عسکری جو ہے وہاں پر قم میں، اس کے پیش امام تھے آغائے روحانی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سردیوں کے شدید ترین سردیوں کے دن تھے اور میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں معصومہ قوم کی زیارت کی. معصومہ قوم نے کہا کہ فوراً اٹھو اور میناروں پر جا کر چراغ کو روشن کرو. کہہ رہے میں فوراً اٹھا اور بھاگا، کیونکہ حکم تھا. بہرحال بھاگا میں گیا اور حرم کے جو مینار تھے ان میں چراغوں کو روشن کیا. اس تصویر میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو باقاعدہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہوگا، باقاعدہ ہم نے اس پہ چراغ بھی بنا کے دکھایا تاکہ آپ ویژوالائز کر سکیں.
فوراً میں نے تعمیل احکام کی، چراغ روشن کیے، اس کے بعد پھر آ کر سو گیا۔ صبح کو جب میں گیا تو زائرین کچھ وہاں پر نئے آئے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کل ہمارے ساتھ بی بی نے ایک بڑا عجیب معجزہ دکھایا، ورنہ تو اگر حرم کے کل میناروں کے چراغ روشن نہ کیے جاتے تو ہم حرم کا راستہ ہرگز نہ پا سکتے اور سب سردی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے۔ تو درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی اتنا خیال زائرین کا، معصومہ قم لگتا ہے زائرین کے لیے ہر وقت فکر مند رہتی ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی واقعات اس طرح سے پیش آئے ہیں کہ جس کے اندر زائرین کے ساتھ خصوصی لطف و عنایت اور کرم، کبھی اپنی خادماؤں کو بھیجتی تھیں آیت اللہ مرشی نجفی کے پاس، کبھی خود تشریف لاتی۔ اور کس قدر شباہتیں ہیں حضرت زہرا میں اور معصومہ قم میں بھی کہ باقاعدہ علماء نے پورے آرٹیکلز اس پہ لکھے ہیں کہ حضرت زہرا کی بھی انسان شفاعت کا طلبگار ہے، ان کی بھی شفاعت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے چھٹے امام کا یہ جملہ بھی ہے سفینۃ البحار میں کہ معصومہ قم کی شفاعت سے ہمارے سارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ حرم کی جو زری ہے اس کے اوپر بھی یہ جملہ لکھا ہوا نظر آیا ہوگا آپ کو کہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ جنت، خدا کی بارگاہ میں جنت کے لیے ہماری سفارش کر دیجیے۔ اور جگہ جگہ آپ کو یہ جملہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اور انہی کی زیارت میں ہم کیوں ان سے مانگ رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہماری سفارش کر دیجیے؟ کیونکہ اسی زیارت میں آگے چل کر ہے کہ فَإِنَّ لَكَ عِندَ اللَّهِ شَانًا مِنَ الشَّانِ، کیونکہ آپ کی قدر و منزلت خدا کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، محضر خدا میں آپ ایک عجیب شان و منزلت اور قدر و منزلت کی حامل، اس وجہ سے ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ باقاعدہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی معصومہ قم پر، وہاں پر قم میں، اس میں یہی کہا تھا کہ ہر خاص و عام نے معصومہ قم کے لیے معصومہ کا لفظ استعمال کیا، اور خود ہمارے 8ویں امام نے تو کیا ہی ہے کہ من زار المعصومۃ بقم کمن زارنی، کہ جس نے بھی قم میں معصومہ کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اور اس لحاظ سے کہ حضرت زہرا بھی معصومہ ہیں اور خود معصومہ قم کا لقب بھی معصومہ ہے۔ حضرت زہرا کے القاب میں سے طاہرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، معصومہ بھی ہے، اسی طریقے سے معصومہ قم کے القاب بھی طاہرہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، معصومہ بھی۔ اچھا، کم عمری میں بھی شہادت پانے میں دونوں، وہ 18 سال ان کی عمر تھی، معصومہ قم کی 25 سال روایتوں میں بیان ہوئی ہے، بہت سی روایتوں میں تھوڑی سی زیادہ بھی بیان ہوئی ہے۔ اور یہ جو ایک سوال دماغوں میں اکثر لوگوں کے اٹھتا ہے کہ کیا فاطمہ معصومہ قم معصومہ ہیں؟ تو دیکھیے جو 14 معصومین ہیں وہ تو ان کے پاس تو عصمت کبریٰ ہے، عصمت کاملہ ہے، البتہ عصمت صغریٰ بھی ہوتی ہے، محفوظ عن الخطا بھی اس کو کہا جاتا ہے، جیسے حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے معصومہ قم سلام اللہ علیہا، اسی طرح سے مثلا فرشتے بھی معصوم ہیں اور دیگر انبیاء بھی معصوم ہیں، لیکن سب کی عصمت کے درجات الگ الگ ہیں۔ عصمت اکتسابی بھی ایک چیز کہلاتی ہے، یعنی وہ عصمت جو کہ خود محنت کر کے، ریاضیات کر کے اور مجاہدات کر کے حاصل کی جاتی۔ کسی نے آیت اللہ بہجت سے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا کہ کیا حضرت فاطمہ معصومہ قم جن کو کہا جاتا ہے کیا یہ واقعی معصومہ ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ تم اس کی عصمت کا پوچھ رہے ہو کہ جس کی شفاعت سے جنت واجب ہو جاتی، یعنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ اس کی عصمت کا پوچھتے ہو، یعنی جس کی فقط سفارش سے جنت واجب ہوئی جا رہی، تو سوچو کہ اس کی عصمت کا کیا مقام ہوگا۔ اور ایک لقب ان کا کریمہ اہل البیت بھی، کریمہ اہل بیت، اور یہ خود معصومہ قم کے یہ جو لقب ہے یہ آیت اللہ محمود مرشی کے واقعے میں امام نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں چاہیے کہ کریمہ اہل بیت سے رجوع کرو۔ اچھا، پھر معصومہ قم نے شادی کیوں نہ کی؟
شادی ان کی نہیں ہوئی تھی، اس کے سارے جوابات ہیں جو ہماری سیدانی کی غیر سید سے شادی کے مسئلے کا جو ایک درس ہوا تھا اس کے اندر اس کی تفصیل آئی تھی۔ بہرحال اس زمانے کے سخت ترین حالات تھے، اور ان سے جس کی بھی شادی اگر ہوتی اس کا نتیجہ فقط قتل ہونا تھا، یعنی باقاعدہ علماء نے پورے واقعات اور حالات اس زمانے کے کتنا سخت ترین دور تھا، تو وہ اگر کسی کو اس کی تفصیل چاہیے کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی تھی تو مختلف علماء نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اور اس درس کے اندر بھی اس کی تفصیل مل جائے گی جو اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا، اب حرم کی ہی کچھ جو مساجد ہیں ان میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ ضرور جانا چاہیے زیارت گاہ کے حوالے سے اندرون حرم میں، جس کو مسجد بالا سر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس کے سامنے مسجد، یہاں پر قریب میں سب لوگ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں قبریں بنی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک عظیم عالم کی قبر یہاں پر۔ آیت اللہ گل پائیگانی کی قبر ہے یہاں پر، یہ صافی گل پائیگانی، علماء اور مراجع یہاں پر آتے ہیں۔ اسی طرح سے آیت اللہ فاضل لنکران کی قبر بھی یہاں پر ہے۔ اچھا، یہ اتنا اور بتا دوں کہ یہاں پر عورتوں کے لیے تقریباً 2:30-3 بجے کے اراؤنڈ 1-1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں مردوں سے خالی کرایا جاتا ہے اور عورتوں کو یہاں پر جانے کی جگہ دی جاتی، قنات لگا دی جاتی ہے کہ عورتیں بھی ان قبروں کی زیارت کر سکیں۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی قبر ہے، آیت اللہ تقی خنساری کی قبر ہے، اس کے علاوہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کی قبر بھی یہیں پر ہے، آیت اللہ مرتضی مطہری کی قبر ہے یہاں پر، آیت اللہ بہجت کی قبر ہے یہاں پر، اور ذرا سا باہر اس سے نکلتے ہیں تو آیت اللہ بروجردی کی قبر ہے یہاں، اور یہاں پر تو یہ ہر وقت کھلے رہتے ہیں، عورتیں ہر وقت آ جا سکتی ہیں، تو گزرگاہ میں ہے تقریباً۔ اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے قوم کا حوضہ علمیہ قائم کیا تھا، ان کی قبر بھی یہاں پر ہے، یہاں ضرور جانا چاہیے۔ آیت اللہ عبد الکریم حائری کی کچھ ایسی خصوصیات بھی تھیں کہ ہمیشہ درس دینے سے پہلے جب ان کا درس خارج ہونا ہوتا تھا تو یہاں درس سے پہلے مرثیہ پڑھا جاتا تھا اور مصائب امام حسین بیان کر کے گریہ کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد درس شروع ہوتا تھا۔ اور مرجع ہونے کے بعد بھی روڈوں پر جو ماتمی دستے سینہ زنی کرتے ہوئے جاتے ہیں، اس میں بھی آیت اللہ عبد الکریم حائری ان ماتمی دستوں میں خود شرکت کرتے تھے اور سینہ زنی کرتے تھے روڈوں پہ، جو عام جو ماتمی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور کہتے تھے کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا ہے وہ سب کا سب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے عطا ہوا۔ اور اس حد تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اتنا فوق العادہ ان کے دل میں اس کا احترام تھا اس حکم کا کہ ہر اہتمام کرتے تھے کہ کسی طریقے سے اس فریضے کو ادا کریں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا ان کی نماز جماعت کے اندر ایک بہت ہی دیندار بوڑھا شامل ہوتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ وہ داڑھی مونڈتا ہے۔ اب کہتے تھے میں سوچتا رہتا تھا کہ اس کو کیسے امر بالمعروف کروں کہ یہ ایک تو کر دیا اور ضد میں آ گیا چھوڑ دیا، نہیں، ان کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے اس کو راضی کروں کہ یہ حرام کام نہ کر سکے۔ تو کہنے لگے ایک دن مجھے موقع مل گیا، زری پر مجھے وہ بوڑھا نظر آ گیا، تو میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پر بوسہ دوں۔ بوڑھے نے اجازت دے دی، تو کہنے وہ جگہ جہاں داڑھی مونڈی جاتی تھوڑی کے پاس، وہاں جا کر میں نے اس کو بوسہ دیا اور چپکے سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ برائے مہربانی آج کے بعد کبھی داڑھی کو نہ تراشیے گا۔ وہیں زری کے پاس اس نے فوراً کہا چشم، ضرور۔ پھر اس کے بعد کہنے میں نے اس کے بعد کبھی بھی اس کو داڑھی مونڈتے نہیں دیکھا۔ یعنی ایسے ایسے طریقہ کار کا شیخ عبد الکریم حائری باقاعدہ یعنی اہتمام کرتے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو برائیوں سے روکیں، اور باقاعدہ آیت اللہ۔ اچھا، پھر دیکھیے کہ ان کا حوضہ علمیہ قم جو اس کے بعد انہوں نے قائم کیا ہے اور اس کی قوم کی جو بنیادیں رکھی ہیں کتنی کثیر تعداد میں، اور آج تک یہ فیض جاری ہے شیخ عبد الکریم حائری کا۔ کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی، یہ وہی آیت اللہ سید احمد زنجانی ہیں کہ جنہوں نے ایک تو جو کہ موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ موسیٰ شبیریہ زنجانی کے والد ہیں، موسیٰ شبیریہ زنجانی کے، اور امام خمینی کے بھی قریبی ساتھیوں میں سے تھے، امام خمینی کے ساتھ ان کی تصویر ہے جوانی کی۔ اور یہ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن اپنے کفن پر تحریر کیا تھا،
اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا ہے مرجعیت کی تمام تر مصروفیات کے باوجود. تو باقاعدہ ان کی کتاب ہے الکلام یجر الکلام. اس میں آیت اللہ زنجانی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائرین کی شخصیت کا ایک پہلو بتا رہا ہوں کہ بار بار اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ جس طریقے سے عامہ میں احترام قرآن بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارے برادران اہل سنت میں ہمارے ہاں اس سے زیادہ احترام ہونا چاہیے، اور ہماری ہر مجلس عزا کی ابتدا تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے. بار بار یہ بات کہتے تھے پیغمبر نے 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑی. تو مجلس میں ذکر اہل بیت تو ہوتا ہی ہے، لیکن قرآن کی تلاوت سے ہمیشہ اس کی ابتدا ویسے ہونی چاہیے باضابطہ طور پہ کہ حاضرین بھی کچھ تلاوت کریں، اور اس سے پہلے باقاعدہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک مرثیہ ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس سے پہلے پڑھا جاتا ہے، کوئی منقبت ہوتی ہے، اس طرح کے اور پروٹوکول جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ تلاوت قرآن کو بھی شامل کر لیں. تو یہی کہتے تھے کہ افسوس کی بات ہے کہ عامہ نے اطرت کو چھوڑ دیا ہے اور خاصہ نے جو قرآن کو چھوڑ دیا. اچھا، اب ان کو یہ اتنا بڑا مقام کیسے حاصل ہوا کہ باقاعدہ آج شیخ عبد الکریم حائری کے سیرت پہ اور ان کی زندگی پر سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں اور کتنے علماء اس میں آ کر شریک ہوتے ہیں. اتنا بڑا مقام کہ انہوں نے حوزہ علمیہ قائم کیا اور یہ فیض جاری ہوا. آیت اللہ مصطفیٰ عراقی فرماتے ہیں کہ خود ایک دفعہ آیت اللہ حائری نے اپنا خواب بتایا تھا. کہہ رہے ہیں میں کربلا ہی میں موجود تھا. کربلا میں رات کو سویا تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی ایک آواز آ رہی ہے ہاتف غیبی. کہا کہ اے عبد الکریم اپنے کاموں کو جلد سے جلد نمٹا دو کیونکہ تم جلد ہی مرنے والے ہو. اپنے امور کو منظم کرو، جلدی جلدی اپنے کاموں کو نمٹاؤ. کہہ رہے میں اٹھا، میں نے بہرحال نظر انداز کر دیا. اس طرح کے خواب ہو سکتا ہے کہ آتے رہتے ہیں، میں نے زیادہ توجہ نہیں کی. اگلے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، اور اس کے بعد پھر میں ایک درس کے بعد آ کر لیٹا تو اچانک سے زلزلہ سا آ گیا اور چیزیں، الماریاں سب میرے اوپر گرنے لگیں اور میرے کانوں میں کچھ آوازیں سی آنے لگیں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ 2 اجنبی لیکن نورانی شخصیت میرے دائیں اور بائیں آ کر بیٹھ گئیں اور آ کر ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، اس کی روح کو قبض کرنا شروع کرو. اسی وقت میں نے صدق دل سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا. کہا مولا میرے ہاتھ تو بالکل خالی ہیں، میں نے تو بھی کچھ بھی دین کی خدمت انجام نہیں دی ہے. آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ میری عمر کو میں اضافہ کروا دیجیے. دیکھیے جس وقت انسان کی موت، فرشتہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اس وقت صدق دل سے کوئی اور خیال دماغ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ اپنے نامہ اعمال کو بڑھانے کا خیال دل میں آ رہا ہے، دین کی خدمت کا خیال دل میں آ رہا ہے. اچھا، ابھی میں نے یہ دعا کی ہی تھی کہ بلا فاصلہ اچانک سے ایک نورانی شخصیت وہاں پر آ گئی جو امام حسین کی قاصد تھی، اور اس نے آ کر ان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جو فرشتے تھے ان سے آ کر کہا کہ سید الشہداء سے شیخ عبد الکریم حائری نے توسل کیا ہے اور امام حسین نے خدا کی بارگاہ میں سفارش کی اس کی عمر کو بڑھانے کے لیے جو پروردگار کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے، اب اس کی روح قبض نہیں کی جائے گی. دونوں فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا سمعن و طاعتن، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور اس کے بعد اچانک سے مجھے احساس ہوا کہ وہ تینوں شخصیات میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں زندہ ہوں. کانوں میں میرے گھر والوں کے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں. میں نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دینا شروع کی، اس کے بعد پاؤں کو حرکت دینا چاہی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں بھی اس سے ڈوری سے باندھ دیے گئے. اس طرح مرنے کے بعد گھر والے باندھ دیتے ہیں نا، ڈوری سے میرے پاؤں تک باندھ دیے گئے تھے. اس کے بعد میں نے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ میرے بدن کو حرکت ہو رہی ہے تو سب لوگوں نے چلا کر کہا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ، اس کے بدن میں حرکت ہو رہی. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ میں ابھی زندہ ہوں. اس کے بعد میرے حلق میں تھوڑا تھوڑا چند قطرات کر کے پانی ڈالا گیا. 15 دن میں کہیں جا کر میری کمزوری مکمل طور پر دور ہوئی اور میں دین کے کام کرنے کے قابل ہوا. اور یہ توفیق مجھ کو ملی کہ اس کے بعد پھر میں نے جس بنا پر اپنی عمر کو بڑھوایا تھا اس دین کے لیے کام کرنا شروع کیا. اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح شیخ عبد الکریم حائری کو اپنی اس اخلاص نیت کی وجہ سے دین کا کام کرنے کا جذبہ، خیال کہ
کہ اتنا بڑا مقام امام حسین نے ان کو عطا کروا دی کہ آج حوضہ علمیہ میں قوم میں کتنے لوگ تحصیل علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ملکوں میں جا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے علماء بن چکے ہیں، مراجع بن چکے ہیں، اور اس دین کی کیسی خدمت ہو رہی ہے، سب میں شیخ عبد الکریم حائری شریف۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وہیں پر شیخ عبد الکریم حائری کی قبر، اب بتائیے کہ شیخ عبد الکریم حائری کی قبر پہ کوئی نہ جائے، اور عام طور پر زائرین وہاں نہیں جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں سب کچھ امام حسین کی مرہون منت ہے، اور اتنا زیادہ امام حسین سے اس کے بعد ایسا ان کو عشق ہو گیا تھا کہ باقاعدہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز جماعت میں اپنے امامے کے اوپر تربت امام مظلوم کی قبر کی جو مٹی تھی اس سے بنی ہوئی جو تسبیح تھی وہ اپنے امامے کے اوپر لگا کر اس کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ اس میں بھی نظر آ رہی ہے تصویر، ایک باقاعدہ تسبیح اپنے امامے کے اوپر جو ہے وہ لگا کے نماز پڑھاتے تھے۔ تو بہرحال جب بھی انسان ان کی قبر پر جائے، پیغام یہی ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے اپنی زندگی میں برکت کی دعا مانگے۔ صرف فقط زندگی نہیں چاہیے بلکہ اس زندگی میں کچھ کر کے بھی جانا۔ تو بہرحال یہ وہاں پر ایک مسجد ہے جس میں بہت ساری قبروں کا بھی ہم نے تعارف کرا ہے، وہاں علماء اور مراجع کے قبور پہ جانا چاہیے۔ اسی طرح سے وہاں ایک اور مسجد بھی ہے، مسجد بالا سر تھی، اب مسجد اعظم۔ مسجد اعظم آیت اللہ بروجردی نے بنائی تھی، اور آج اس مسجد کے اندر بڑے بڑے مراجع درس خارج دیتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ بروجردی یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے مسجد گوہر شاد ہے مشہد میں، اسی طرح کی ایک باعظمت مسجد قوم کے اندر بھی قائم ہو جائے۔ اس میں مشکلات بہت پیش آئیں، اطراف میں جب اس کو حرم کو بڑا کرنے لگے تو بہت سارے گھر آ رہے تھے، ان گھروں کو خریدنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اتنی رقم کا اہتمام کہاں سے کیا جائے گا، لیکن بہرحال معصومہ قوم کس سے توسل کیا گیا، اور لوگوں نے اس کے بعد ڈونیشنز دینے شروع کیے، یہاں تک کہ اطراف کے تمام گھروں کو خریدا گیا، اور پھر اس کے بعد اس مسجد کے اندر وسعت اس کو دی گئی۔ آج اس میں کتنے علماء مراجع آتے ہیں، یہاں پر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کے درس خارج وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اور پھر یہیں پر مسجد اعظم میں خود امام خمینی بھی درس دیا کرتے تھے۔ پھر اسی کے ایک صحن میں شیخ فضل اللہ نوری کی قبر بھی۔ شیخ فضل اللہ نوری جو مشروطہ کی جو تحریک چلی تھی اس میں باقاعدہ شیخ فضل اللہ نوری کو پھانسی بھی دے دی گئی تھی، سزا۔ ان کی قبر بھی یہاں پر ہے، اور ان کی قبر پر ہی وہ دونوں تصویریں، جو ان کی پھانسی والی اور جو ان کی اصل تصویر ہے وہ بھی ہیں۔ تو ان علماء اور مراجع کی قبور کے اوپر اس انداز سے جانا چاہیے کہ وہاں سے بھی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح حرامی کے ایک صحن میں قطب راوندی کی قبر بھی، یہ بالکل سامنے لوگ اسی گزرتے ہوئے جاتے ہیں اور اکثر اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ قطب راوندی وہ تھے کہ سینکڑوں سال بعد ان کا جسم بالکل تر و تازہ قبر سے نمودار ہوا تھا، سینکڑوں سال جبکہ انتقال کو ان کے ہو چکے تھے۔ اور اس کے عینی شاہدین میں آیت اللہ عراقی تھے جو امام خمینی کے استاد تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میری عمر کافی چھوٹی تھی، لیکن میں اپنے والد کے ساتھ گیا تھا اور میں نے باقاعدہ ان کو دیکھا تھا کہ ان کے جسمانی خصوصیات بھی انہوں نے بتائیں کہ اس طرح سے تھے اور ایسے تھے۔ قطب راوندی کی قبر بھی وہاں پر ہے، اور یہاں پر بھی ضرور جانا چاہیے۔ اچھا، حرم سے جیسی باہر نکلیں، جہاں پہ آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری ہے، اس کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا ایک پارک بنا ہوا ہے جہاں فوارے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے ہوٹل بھی ہیں، قوم انٹرنیشنل ہوٹل اور کون سے اس کے بالکل قریب ہی ہے۔ وہاں ایک قبرستان ہے گلزار علماء و شہدائے شیخان کے نام سے، یہاں تو ضرور جانا چاہیے۔ ایسی ایسی شخصیات اس قبرستان کے اندر ہیں، اور ایسی ایسی ان کی برکتیں۔ تقریباً 1000 سال پرانا قبرستان ہے، بالکل حرم سے ملا ہوا، کہیں دور بھی جانا نہیں ہے، بس نکلیں گے حرم سے اور باہر ہے فوراً۔ 1000 سال پرانا، کہ خود یہاں پر رہبر معظم بھی تشریف لاتے ہیں اس قبرستان میں، اکثر جب بھی قوم آتے ہیں یہاں ضرور آتے ہیں۔ اور یہاں پر ہی جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، ان کی قبر مبارک بھی ہے یہیں پر ہی، اور دیگر تمام افراد بھی یہاں پر، شہداء کی قبریں ہیں، علماء کی قبور ہیں۔ یہاں پر زکریا ابن آدم کی قبر بھی ہے جو امام کے صحابی تھے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ ابن عبداللہ قمی کی ہے، مرزا قمی کی قبر ہے یہاں پر، جو کہ بہت بڑے شیعہ عالم اور مرجع تھے۔ تو یہاں پر ضرور جانا چاہیے۔ مرزا قمی، یہ مرزا قمی وہی ہیں
کہ جن کو صاحب قوانین الوصول کہا جاتا ہے. ان کی اتنی مشکل، یہ صرف ایک صفحہ ہے ان کی کتاب کا، کہ اس کا ایک صفحہ بھی کوئی پڑھ کے اور اس کی تشریح کر دے تو اس کو بڑا ایک عالم تسلیم کر لیا جاتا ہے. صاحب قوانین الوصول باقاعدہ جو کرامات علویہ ڈاکٹر علی میر خلف زادہ مرحوم، ان کی کتاب ہے باقاعدہ. اور ایک اور کتاب ہے جس کے اندر اب جو واقعہ پڑھ رہا ہوں اس کا ریفرنس بتا رہا ہوں، العبقری الحسان، علی اکبر نہاوندی کی جو کتاب ہے. اس میں ایک زائر کا واقعہ دونوں علماء نے لکھا ہے کہ جو کہ اپنے وطن سے عازم سفر ہوا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ میں زیارات کرتا ہوا جاؤں گا اور پھر حج بھی انجام دوں گا. حج کے اخراجات کے لیے اس نے الگ اپنی ایک تھیلی بنائی ہوئی تھی اور زیارات کے لیے الگ. اچھا، بحری راستے سے اس زمانے میں کتنے، سوچیے کہ راستے مشکل ہوتے تھے، کوئی فلائٹس وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ لوگ اسی طرح سے سفر کیا کرتے تھے کشتیوں وغیرہ میں بیٹھ کر، جو جن کو بحری راستے سے آنا ہوتا تھا. حج کے اخراجات کی ایک الگ تھیلی تھی جو کسی وجہ سے اس کشتی میں عمان کے سمندر کے اندر گر گئی. پوری تھیلی جو حج کے اخراجات کی تھی. بہرحال یہ زائر جو ہے وہ وہاں پر نجف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ گیا. باقاعدہ خواب میں متوسل ہوا، پہلے زری پر آ کر، پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں امیر المومنین کی زیارت کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. امیر المومنین نے کہا ہرگز بھی پریشان مت ہو، تم قم جاؤ اور میرزا قمی سے جا کر اپنی تھیلی مانگو. کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوا اور حیران ہوا، تھیلی میرے عمان کے سمندر میں گری ہے اور مجھے بھیجا قوم جا رہا ہے مرزا قمی سے مانگنے کے لیے. کہہ رہا بہرحال کیونکہ امام نے کہہ دیا تھا تو میں نے وہاں کا سفر کیا اور عراق سے ایران قم آ گیا. آیت اللہ مرزا قمی کے پہلے میں گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے مرزا قمی نے میرا نام لے کر پکارا کہ اندر آ جاؤ. کہہ رہے ہیں کہ میں اندر گیا، مرزا قمی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور وہ تھیلی جو عمان کے سمندر میں گر گئی تھی وہی تھیلی لا کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی. درود بھیجیے نا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا میں راضی نہیں ہوں اس بات سے کہ میری زندگی میں اس واقعے کا کسی اور سے تذکرہ کروں. بہرحال میں وہاں سے اپنی تھیلی لی اور اس کے بعد پھر حج پہ گیا. حج کے بعد میں اپنے وطن آ گیا. کئی سال تک تو مجھے یہ واقعہ یاد بھی نہیں آیا اور کئی سال بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا اور میں نے پورا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا. اچھا اب دیکھیے بیوی بھی آج کل ایسی بیوی تلاش کرنی پڑیں گی کہاں ہے. کہنے لگی، پہلے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور پھر تعجب کیا کہ ایسے شخص کو پا کر بھی تم وطن واپس آ گئے، وہیں اسی کے پاس ملازمت کیوں نہ اختیار کر لی. اس نے کہا اچھا پھر میں اب کیا کروں. بیوی نے کہا کہ ایسے بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی قبر کے قریب ہی دفن ہو جانا چاہیے. یعنی جاؤ ان کے پاس رہو، ان کی خدمتیں کرتے رہو، ان کے فیض میں رہو اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہیں پہ مر جاؤ اور ان کے ساتھ دفن ہو جاؤ، یہ کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ اب تو اتنا وقت گزر گیا، سال گزر گئے، پتہ نہیں مرزا قومی اس وقت کہاں ہوں گے. بیوی نے کہا ایسا کرو کہ ہم دونوں چلتے ہیں، ہم اپنا سارا گھر مکان کھیت سارے سامان کو بیچ دیتے ہیں اور قوم چلتے ہیں اور وہیں پر پھر ہم مجاورت اختیار کر لیں گے. ان دونوں نے اپنا سامان، اپنے پورے گھر بار کو بیچا، کھیت کو بیچا، اس کے بعد قوم آ گئے. جب قوم آئے تو معلوم چلا کہ مرزا قمی انتقال کر چکے. یہ مرزا قمی کی اس مقبرے کے اندر قبر ہے. یہاں پہ اکثر عورتیں یہاں پر آ کر بیٹھتی ہیں، یہاں پر دعائیں مانگتی ہیں. وہاں پر آئے تو پتہ چلا کہ مرزا قمی انتقال کر گئے. اب ان دونوں شوہر و بیوی نے وہیں پر مجاورت اختیار کر لی. دنوں رات ان کی قبر پر بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے تھے اور پھر معصومہ قوم کی قبر کی بھی مجاورت. اور اس کے بعد پھر اسی قبرستان گلزار شہداء اور مقبرہ جو شیخان ہے اسی کے اندر ہی کسی جگہ پر وہ دونوں شوہر و بیوی بھی مدفون ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال مرزا قمی اسی قبرستان کے اندر ہے. اور ان کی اس سے بھی اندازہ لگائی کہ جو کتاب ابھی میں نے حوالہ دیا تھا بارگاہ فاطمہ معصومہ تجلی گاہ فاطمہ زہرا، اس کے اندر باقاعدہ آیت اللہ سید محمد وحیدی وہ خود فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی
تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ معصومہ کیا آپ اہل قوم کی شفاعت کریں گی؟ تو معصومہ قوم نے آپ کو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اہل قوم کی شفاعت کے لیے تو مرزا قومی ہی کافی ہیں، میری شفاعت تمام شیعوں کے لیے ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی جو مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شستری نے لکھی ہے، چھٹے امام کی جو روایت ہے کہ معصومہ قوم کی شفاعت سے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے، یعنی سارے شیعوں کو معصومہ قوم کی شفاعت سے جنت عطا ہوگی۔ وہ انہوں نے کہا کہ قوم کی شفاعت کے لیے تو مرزا قومی کافی ہیں، وہی مرزا قومی جن کا بھی اس سے پہلے تذکرہ ہو رہا تھا، جن کی قبر میں نے دکھائی جو اس قبرستان کے اندر ہے، زائرین وہاں جاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں کہ مرزا قومی کون، کہ ان سے وہاں جا کر خود ہی جب وہ اہل قوم جیسے برگزیدہ لوگوں کی سفارش کے لیے کافی ہیں، تو ہم جیسے گناہگار تو بدرجہ اولا ان کی شفاعت کے حقدار ہیں، ہمیں لینی چاہیے ان سے شفاعت، تو وہاں ضرور جانا چاہیے۔ اسی قبرستان کے اندر زکریا ابن آدم کی قبر بھی، جو ہمارے 7ویں اور 8ویں امام دونوں کے صحابی تھے، اور احادیث پر باقاعدہ زکریا ابن آدم کی کتاب بھی ہے، اور عقائد کے خلاف جو انحرافات ہیں اس کے لیے جہاد بھی انہوں نے کیا، اور خود معصومین کے وکیل بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ امام یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے مسائل جو ہیں وہ زکریا ابن آدم سے پوچھا کرو، کیونکہ دین اور دنیا کے مسائل میں وہ امین ہے۔ اور جب ایک مرتبہ زکریا ابن آدم بہت زیادہ اسی قبرستان میں مرزا قومی کے مقبرے کے بالکل سامنے ان کی قبر بھی ہے زکریا ابن آدم کی، کہ ایک بار قوم کے حالات سے گھبرا کر قوم سے ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے زکریا، اور 8ویں امام کے پاس آئے اور اجازت مانگی کہ میں قوم سے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے منع کر دیا اور کہا ہے زکریا تمہارے وجود سے اہل قوم سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اسی طرح جس طرح امام موسیٰ کاظم کے وجود سے اہل بغداد کی بلائیں دور ہوتی تھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی قبرستان میں عیسیٰ ابن عبداللہ قومی کی قبر بھی، ان کی تصویر تو میں نہیں دکھا سکا آپ کو، لیکن ان کی قبر بھی ہے۔ چھٹے امام نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو، اور معجم الرجال میں باقاعدہ آیت اللہ خوئی نے عیسیٰ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ایسے انسان ہیں، امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ عیسیٰ ایسے انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اور موت کو ہماری زندگی اور موت سے ہم آہنگ کر لیا۔ یہ دیکھیے وہ اس قبرستان میں۔ اس کے علاوہ پھر وہیں پہ قبرستان جو ہے جو تہران سے ذرا یہ قوم سے باہر نکلتے ہوئے تہران کے رستے میں جو بہشت زہرا قبرستان ہے، یہاں پر بھی انسان کو واقعی جانا چاہیے۔ لوگ کس طرح سے وہاں کتنے ہی شہداء ہیں وہاں پر مدفون ہیں، اور لوگ وہاں پر جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ شب قدر بھی وہیں پر آ کر مناتے ہیں، اور لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کے اوپر جو ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ بچوں کا ایک الگ سیکشن ہے وہاں پر، جہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو ایک ہی جگہ کے اوپر دفن کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو اس طرح سے اچھا، اس کے بعد حیرت ہے کہ انسان قوم آئے اور اسے حوزہ علمیہ قوم کا کچھ پتہ نہ ہو۔ دیکھیے بہار کے اندر باقاعدہ روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قوم سے علم و ادب کی کرنیں پھوٹیں گی اور مشرق و مغرب میں پھیل جائیں گی، یہاں تک کہ یہ شہر دوسرے شہروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اور روئے زمین پر کوئی ایسا نہ ہوگا جہاں تک قوم کے علمی اور دینی فیوز نہ پہنچ سکیں، کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی، اور وہ وقت خدا کی حجت اور ہمارے قائم کے ظہور کا وقت ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے قوم کا یہ اوضاع ترقی کا، زکریا ابن آدم، پھر احمد ابن اسحاق قومی، پھر اس کے بعد شیخ صدوق، اور اس کے بعد پھر مرزا قومی اور ملا صدرہ اور آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، ان کے بعد آیت اللہ بروجردی کے بعد امام خمینی، اور آج مراجع اب رہبر معظم وہاں پر، یعنی ان کے کتنے علماء اور مراجع کی زیر نگرانی قوم کا حوزہ چل رہا ہے اور کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اور جو وہاں مدرسے ہیں باقاعدہ، مدرسہ فیضیہ، اگر آپ وہ بھی دیکھیں کہ باقاعدہ انقلاب کے اندر مدرسہ فیضیہ کا کتنا بڑا کردار تھا، کہ باقاعدہ اس میں 1963 میں امام خمینی نے باقاعدہ یہاں پر جو خطاب کیا تھا، ایک تاریخی خطاب جس میں شاہ کے خلاف بھی تقریر کی تھی،
تو اس میں پھر اس کے بعد جب وہ باقاعدہ رات کے وقت 300 کمانڈوز امام خمینی کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور جب معصومہ قوم کے حرم سے انسانوں کا ایک سمندر باہر نکل رہا تھا، اس وقت مشین گنوں کی گولیوں کے ذریعے ان کا جو ہے ان کو بھون ڈالا گیا تھا ان کو، اور باقاعدہ جنگی جہاز قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو ساؤنڈ بیریئرز کو توڑتے ہوئے کان پھاڑ دینے والی آوازوں میں دہشت پھیلانے کے لیے وہاں پر بھیجے گئے، اور کتنا زیادہ قتل عام وہاں پر قوم کے اندر ہوا تھا۔ اور 1964 میں جب پھر امام خمینی 63 میں تو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد 64 میں جب رہا ہوئے تو پھر اسی مدرسہ فیضیہ کے اندر پھر خوشی کا ایک جشن ساز بھی جو ہے وہ منعقد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں پر مدرسہ حجتیہ بھی اب اتنا وقت نہیں ہے، اور بہرحال آیت اللہ خوئی کا بھی ایک مدرسہ ہے مدینہ العلم کے نام سے، لیکن جامعۃ الزہرا خواتین کے اعتبار سے وہ بھی آپ کو پتہ چلے کہ وہاں خواتین کا بھی ایک مدرسہ ہے جامعۃ الزہرا، 20,000 کے قریب طالبات اس میں پڑھتی ہیں، اور بہترین مدرسہ ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیے کہ حوضہ علمیہ سے مراد کوئی خاص عمارت نہیں ہے، لوگ حوضہ علمیہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ایک عمارت کا نام ہے، نہیں، بلکہ حوضہ علمیہ سے مراد خاص نظام اور خاص نصاب تعلیم کے تحت جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حوضہ علمیہ کا طالب علم ہے۔ یعنی یہ تعلیم جو ہے مدارس میں بھی حاصل کی جاتی ہے، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے بھی حاصل کی جاتی ہے، یہ امام بارگاہوں میں بھی حاصل کی جاتی ہے، حرموں کے صحن میں بھی حلقے بنا بنا کے حاصل کی جاتی ہے۔ قوم میں اس وقت تقریباً 50,000 طلبہ، 10,000 غیر ایرانی ہیں، تقریباً 40,000 ایرانی ہیں وہاں پر۔ تو بہرحال کتنے ہی زندہ مراجع جو وہاں پر قوم میں اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ، آیت اللہ صافی گلپائگانی ہیں، اور آیت اللہ وحید خراسانی ہیں، اس کے علاوہ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی ہیں، ناصر مکارم شیرازی ہیں، اس کے علاوہ آیت اللہ نوری حمدانی ہیں، اور رہبر معظم ہیں، جعفر سبحانی ہیں، اور حسن زادہ عاملی ہیں۔ تو کتنے ہی علماء اور مراجع کی پوری کہکشاں ہے کہ انسان جو ہے باقاعدہ اگر کوئی ممکن ہو سکے تو ان سے کسی سے ملاقات بھی کر کے دیکھے۔ اور کچھ ہی فاصلے پر وہاں سے قوم سے شیخ صدوق اور ان کے والد کی قبریں بھی ہیں۔ مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا لیکن سب چھوڑتا ہوا آگے جانا پڑ رہا ہے مجھے، لیکن کیا کروں کہ شیخ صدوق، بہرحال وقت اتنا نہیں رہا، کہ شیخ صدوق وہ جن کو امام زمانہ کی دعا کے نتیجے میں جو پیدا ہوئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسی طرح سے آیت اللہ مرشی نجفی کی جو وہاں پر باقاعدہ لائبریری ہے، اسے جا کر دیکھنا چاہیے کس طریقے سے اتنی عظیم الشان لائبریری انہوں نے آیت اللہ مرشی نجفی نے وہاں پر قائم کی ہے، اور باقاعدہ اسی جگہ پر ان کی وصیت کے مطابق وہیں پر ان کو دفن بھی کیا گیا۔ اطراف قوم میں امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک بیٹے موسیٰ مورقہ کی جو ہے قبر بھی ہے، اور وہاں پر بھی لوگوں کو ضرور جانا چاہیے، اور لوگ وہاں پر بڑے بڑے علماء صافی گلپائگانی یہ سب بھی وہاں پر آتے ہیں اور مختلف فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر چہل اختران کے نام سے باقاعدہ 40 قبریں 40 امام زادوں کی، ان میں 17 تو جو ہیں وہ اولاد امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور 23 جو ہیں وہ اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ یہ 40 افراد جو تھے ایک ہی مکان کے اندر رہائش پذیر تھے، ظالموں نے ان کو گھیر کر اس مکان کو آگ لگا دی، جس میں چھت گرنے سے اور زندہ جل کر وہ 40 کے 40 امامزادے شہید ہو گئے، جب اس کا نام چہل اختران، یعنی وہ ستارے جو یہاں پر معدوم ہو گئے تو خاندان نبوت کے ستارے، ان کی قبریں ایک ساتھ ہیں، اور یہاں پر بھی علماء جاتے ہیں۔ البتہ یہ بات اس چہل دختران کے نام سے مشہور ہو گیا، جس کا اصل نام ہے چہل اختران۔ اسی طرح سے پھر اس کے بعد اطراف میں مسجد جمکران ہے جو قوم سے تقریباً 6 کلومیٹر دور ہے، اور 393 ہجری میں باقاعدہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے اس مسجد کی حدود و قیود اللہم صلی علی محمد و علی محمد متعین کی تھی، اور بہار الانوار کے اندر بھی روایت موجود ہے، نجم الثاقب کے اندر ہے، اس وقت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن اس کے اندر کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اس مسجد جمکران میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب خود امام زمانہ نے بتایا، وہ یہ کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ میں نماز پڑھے۔ اور اگر اس کو دیکھیں باقاعدہ کہ کتنے لوگوں کی یہاں پر ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک عجیب عقیدت لوگوں کا اس مسجد جمکران سے الگ سے امام زمانہ کے حوالے سے ہے، بہترین مسجد ہے۔ یہاں پر علماء خود یہاں پر بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، یہاں کی صفائیاں وغیرہ کرتے ہیں،
اور پیدل چل کے جاتے ہیں. رہبر معظم بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں اس مسجد میں. دیگر علماء اور مراجع آیت اللہ صافی گل پائگانی اور اس کے علاوہ آیت اللہ صادق روحانی اور دیگر مراجع جو بھی ہیں یہاں پر ضرور تشریف لاتے ہیں. ایک زمانہ تھا یہاں پر کہ بالکل غیر آباد تھی. آیت اللہ مرشی نجفی نے اس موجودہ حالات میں لوگوں کا اس طرح سے رجوع ہونا یہ خود امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا مسجد جمکران کا اس انداز سے آباد ہونے کو. تو اس طرح سے یہ واقعی بڑی عظیم الشان مسجد ہے. بہرحال یہاں پر عریضے وغیرہ بھی لوگ ڈالتے ہیں جس کے متعلق علماء نے کافی باتیں کہی ہیں جو اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اس کو ذکر کر سکوں. البتہ آیت اللہ صافی گلپائگانی فرماتے کہ امام زمانہ کا مسجد جمکران سے منسوب ہونا قطعی اور یقینی. اور آیت اللہ بہجت تو کہتے تھے کہ مشتاقان زیارت حضرت حجت کو مسجد جمکران میں زیادہ حاضر ہونا چاہیے. اور وہاں پر جو باقاعدہ علماء اور مراجع کی آرا جو لگی ہوئی ہیں وہ بھی اس وقت پڑھنے کا اتنا وقت نہیں رہا ہمارے پاس کہ آیت اللہ بروجردی تو کہتے تھے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں اپنی ہر نماز واجب مسجد جمکران میں آ کر ادا کرتا. یعنی اتنی عظیم الشان یہ مسجد ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی باقاعدہ اپنے ایک انٹرویو میں بات کہی تھی کہ جو بھی افراد مسجد جمکران کی زیارت کو جائیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سونے میں تبدیل کر کے واپس آئیں کہ یہ جگہ اکسیر اعظم ہے. اپنے آپ کو ایک تبدیل کر کے وہاں سے واپس آ سکتے ہیں. اور وہاں جا کر آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ وہاں تلاوت قرآن کر کے امام زمانہ کو ضرور ہدیہ کرنا چاہیے اس جگہ مسجد جمکران میں جب بھی وہاں پر قرآن رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ وہاں پر آ کر تلاوت کریں. بہرحال یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا. مشہد میں اس بھائی کی قبر ہے جس کو شہر معرفت و محبت کہا جاتا ہے. اور قوم میں انہی کی بہن کی قبر ہے جس شہر کو شہر علم و حکمت کہا جاتا ہے. اور خدا سے بار بار دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ان زیارتوں پہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما. آیت اللہ وحید خراسانی کے حوالے سے یہ بات سننے میں آئی ہے, کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھی, کہ ایک عالم دین کا خواب انہوں نے نقل کیا ہے کہ ان عالم دین نے کہا کہ میری حسرت ایک یہ رہ گئی جو کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں مشہد میں زیادہ سے زیادہ امام رضا کی زیارت اور زیادہ کرتا, کیونکہ میں نے جتنی بار بھی امام رضا کی زیارت کی ہے امام رضا اتنی ہی بار میری قبر میں آئے ہیں اور جتنی دفعہ آئے ہیں میری قبر نورانی سے نورانی تر ہوتی چلی گئی. کاش میں مزید زیارت بھی کر سکتا. تو بہرحال جو پیغامات زیارت ہیں وہ دماغ میں رکھنا چاہیے کہ انسان یہاں سے تبدیل ہو کر واپس جائے. وہ پورے علماء اور عرفاء جو ہیں یہاں پر, یہاں سے صرف ان کی تعریفیں سننا کام نہیں بلکہ یہاں سے کچھ حاصل بھی کر جائے وہ, اور صرف جسمانی شفا نہیں بلکہ روحانی شفا لے کر جائے. گناہوں سے اپنے آپ کو پیچھے چھوڑانے کی دعا ضرور کرنی چاہیے. علم حاصل کرنے, کیونکہ جگہ علم حاصل کرنے کے مراکز ہیں, علم حاصل کرنے کی دعا کر کے پھر یہاں پر عملی جامہ اس کو پہنانا چاہیے. اور جگہ جگہ ان مقدس ہستیوں کے جہاں جہاں قدم گئے ہیں وہاں زائر جاتا ہے, جسمانی طور پر اپنے آپ کو پہنچاتا ہے, لیکن کاش روحانی طور پر بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی وہاں سے مصمم ارادہ اور دعا کر کے واپس آئے. اچھا, بس ایک چیز یہاں پر 5 منٹ کا ہے, وہ صرف آپ زائرین کا جو وہاں پر جا کر ایک طریقہ کار ہو جاتا ہے. اگرچہ ایک کلپ ہم آپ کو ابھی دکھانے والے ہیں, اس کے اندر وہ ویسے تو امام حسین علیہ السلام کے جو زائرین ہیں ان کے لیے, لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ تمام زائرین کے جو عمومی ایک تاثر ہوتا ہے وہاں جا کر زیارت گاہوں پہ, کہ وہ کن چکروں کے اندر جا کے لگ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے اپنے آپ کو پہلو تہی کرنے لگتے ہیں. وہ آپ ذرا ایک آپ میں سے اکثر سن بھی چکے ہوں گے, اس کو وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. اس کے الفاظ کو ذرا غور سے آپ سنیے گا. حسین مجھ کو معاف کرنا, حسین مجھ کو معاف کرنا. عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی. برہنہ بنت نبی کے
سر سے جو بیٹیوں کی رضا ہے مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواز و پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہم نوا کی خیر مانگی، مقام زینب سے خیمہ گاہ تک کیوں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تڑپتے لاشوں کو دیکھ کر بھی دعاؤں پر کیوں تلی ہوئی تھی، میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا، میں گنج شہداء کی بکھری لاشوں پہ اپنے ہوش و حواس میں تھا، میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں تھا، اور جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے دل، تڑپتی بچی کے در اتارے، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا، جہاں پہ تیری یہ ریش اقدس لہو میں اصغر کے تربتر تھی، جہاں پہ اکبر تڑپ رہا تھا، تمام آنکھوں کی روشنی تھی، تمام مقتل کی ان جگہوں پر غذا کی ہر دم تلاش میں تھا، دعاؤں میں تھا، میں رزق و روزی کی اور فکر معاش میں تھا، میں اپنے چہرے کی زیب و زینت میں انتہائی مگن رہا تھا، شکستہ لاشوں کے درمیان بھی میں نرم بستر پہ خوش پڑا تھا، میں ایک رسمی سلام کر کے کیوں تیری تربت سے ہٹ گیا تھا، میں فاصلوں سے بساتے جاتے ہی تیرے روضے پہ جھک رہا تھا، اور دریدہ دہنی کی انتہا تھی، میں اچھے کھانوں پہ لڑ رہا تھا، کہاں کے آنسو کہاں کا گریا، میں اس تردد میں کب پڑا تھا، وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پر فضائل اپنے سنا رہا تھا،
اور ستائش باہمی میں الجھا، میں داد بے حد ہی پا رہا تھا۔ یہ میری آہیں، یہ میرا گریا، بنا میں زہرا قبول کر لے، ندامتوں کے یہ چند آنسو بطور ہدیہ قبول کر لے۔ میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے۔ اے کربلا کے قدیم قادر، تو مجھ کو آسی سے حر بنا دے۔ میں اپنے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے حسین 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 مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ جل جل يا مولا جل 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 يا صاحب الزمان